ارسلان پہاڑیوں میں رہنے والا ایک سادہ سا جڑی بوٹیاں چننے والا شخص تھا۔ ہر روز وہ چٹانیں چڑھتا، جنگلوں میں گھومتا تاکہ کچھ جڑی بوٹیاں چن کر تھوڑا بہت پیسہ کما سکے۔ ایک دن ایک گہری وادی میں اس نے جھاڑیوں میں ایک سفید سی چیز دیکھی۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ ایک سفید لومڑی ہے۔ اس کی پچھلی ٹانگ ایک خونی پھندے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ خون نے اس کے برف جیسے سفید فر کو سرخ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور بے بسی تھی جو سیدھی ارسلان کے دل میں اتر گئی۔ وہ نرمی سے جھک کر پھندا کھولنے لگا، اپنے تھیلے سے زخم پر لگانے والی جڑی بوٹیاں نکالی، انہیں چبایا اور زخم پر رکھ کر اپنی قمیص کا ایک کونا پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ لومڑی نے ایک کمزور سی کراہ نکالی، اٹھنے کی کوشش کی، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر لنگڑاتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئے۔ ارسلان نے اسے ایک معمولی واقعہ سمجھا اور جلد بھلا دیا۔ گرمیوں کی ایک رات بازار سے واپسی پر اسے تیز بارش نے آ لیا۔ بھیگتے ہوئے وہ پہاڑ کے دامن میں واقع ایک پرانے مندر میں پناہ لینے گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سفید لباس میں لپٹی خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ پریوں جیسا لگا۔ بارش تیز ہے، سردی ہے، ذرا خود کو گرم کرے۔ اس نے ایک گرم پیالہ ارسلان کو دیا جس سے ایک عجیب سی حرارت پھیل گئی۔ وہ عورت خود کو مائے نور کہتی تھی۔ اس کے نام میں کوئی انوکھی نرمی تھی۔ وہ اکثر ارسلان کی چھوٹی سی جھوپڑی میں آنے لگی، کبھی کپڑے سی دیتی، کبھی سادہ کھانا بناتی۔ ارسلان کی تنہائی کو مہربانی سے بھر دیا، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے بے چینی سی تھی۔ مائے نور کی آمد و رفت بے آواز تھی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی سب سی غیر انسانی چمک آ جاتی، اور ایک رات اس نے چاندنی میں دیکھا مائے نور کے پیچھے ایک دھندلی سی سفید دم جھلک گئی۔ مائے نور تم کیا ہو؟ ارسلان نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ مائے نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، 3 سال پہلے جس لومڑی کو تم نے بچایا تھا وہ میں تھی۔ میں شادی کے لیے نہیں، صرف تمہارا احسان چکانے آئی ہوں۔ پھر اس نے اپنے بالوں سے ایک سفید یاقوتی کنگھی نکالی۔ یہ تمہیں حفاظت دے گی، جب احسان ادا ہو جائے گا میں لوٹ جاؤں گی۔ لیکن وساغری لوگ جو کم علم اور شکی تھے مائے نور کی خوبصورتی اور پر اسراریت سے گھبرا گئے۔ افواہیں پھیلنے لگی، یہ عورت جن ہے، جادوگرنی ہے۔ جلدی نفرت خوف میں ڈھل گئی۔ پھر ایک دن، گرمی سے لبریز دن، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ سارے لوگ ہاتھوں میں کلاڑیاں اور اگلائیں لیں ارسلان کے گھر پہنچے۔ اس لومڑی کو ہمارے حوالے کرو۔ ارسلان دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی جن نہیں، اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا، مگر لوگ سننے کو تیار نہ تھے۔ تب دروازہ کھلا، مائے نور سفید لباس میں چپ چاپ باہر آئی۔ اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ پھر آسمان چمکا، زمین لرز اٹھی۔ دور وادی سے ایک خوفناک آواز آئی، سیلاب امڑ پڑا۔ پہاڑ سے مٹی، پتھر اور درختوں کی لکڑیاں سب بہہ نکلی۔ گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے تو ساری لوگ کی آنکھوں میں دہشت دوڑ گئی۔ مائے نور نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے گرد سفید روشنی پھیل گئی اور سب کو ایک روشنی کی گنبد میں سمیٹ لیا۔ سیلاب اس گنبد سے ٹکرا کر بکھرتا رہا، مگر اندر داخل نہ ہو سکا۔ مائے نور کا جسم دھیرے دھیرے مدھم ہوتا گیا۔ اس کے بال چاندی جیسے ہو گئے، منہ سے خون بہنے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار سیلاب تھک کر بھاؤ موڑ گیا، روشنی کا گنبد بکھر گیا۔ مائے نور کا وجود شفاف ہو چکا تھا۔ وہ مسکرائی، احسان ادا ہو چکا، ارسلان خدا حافظ۔ پھر وہ ہزاروں روشن ذروں میں بدل گئی جو آسمان کی طرف اڑتے ہوئے بادلوں میں جا سمائے۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے ہاتھ میں وہی سفید کنگھی گرم تھی۔ دیہاتی ساکت شرمندہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے، ہم انسان جنوں سے ڈرتے ہیں، مگر شاید جن محبت اور احسان کو ہم سے بہتر نبھاتے ہیں۔